بڑی امید ہے سرکار قدموں نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی نے ہم سے یہ سوال پوچھا ہے واٹس ایپ میں کہ جو لوگ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناتے ہیں، اور سوال انہوں نے یہ پوچھا ہے کیونکہ اس تعلیم کی طرف اب جیسے جیسے مادیت پرستی ترقی کرتی جا رہی ہے تو بچوں کو تعلیم دین کے اعتبار سے لوگ توجہ نہیں کرتے، اور اپنے بچوں کو حفظ قرآن کروانے میں بھی زیادہ لوگ دلچسپی نہیں رکھتے۔ تو پوچھا یہ گیا ہے کہ کیا حفاظ کرام جو بچے حفظ قرآن کرتے ہیں یا وہ والدین جو بچوں کو حفظ قرآن کے لیے بھیجتے ہیں، تو اس تعلیم پڑھنے پڑھانے کی جو فضائل ہیں احادیث کی روشنی کے اندر وہ بیان کیے جائیں۔ ہاں بالکل، حافظ قرآن کے، عالم دین کے، حتیٰ کہ حافظ قرآن کے والدین کے، اور حافظ قرآن کو پڑھانے والے معلم یعنی کہ استاد صاحب کے فضائل جو ہے وہ مختلف روایات میں بیان کیے گئے ہیں۔ قرآن مجید پڑھنے کی بھی فضیلت ہے، پڑھنے والے کی بھی فضیلت ہے، اور پڑھانے والے کی بھی فضیلت ہے، اور پڑھوانے والوں کی بھی فضیلت ہے۔ یہ ایک جملے میں سارا کچھ سمیٹ دیا میں۔ اس کے اوپر بہت ساری احادیث ہیں۔ وہ لوگ جو اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناتے ہیں اور حفظ قرآن کے لیے اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں، اس مادیت پرستی کے دور میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کے لیے ایک بہت بڑا جہاد کر رہے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بچے جو حافظ قرآن ہوتے ہیں، عمومی طور پر وہ بچے دوسرے بچوں کے سے زیادہ ذہین بھی ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک روایت پڑھتا ہوں، اس سے آج کی گفتگو شروع کرتا ہوں تاکہ سوال کا جواب بھی ہو جائے اور پتہ بھی چل جائے کہ حافظ قرآن اور حافظ قرآن کے والدین اور حافظ قرآن کے استاذ محترم، ان کو بہت ساری عزتیں اور فضیلتیں احادیث میں آئی ہیں ان کے لیے۔ ایک روایت ہے جس کو امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کی تخلیق سے 10,000 برس پہلے سورہ یاسین اور سورۃ طٰہٰ پڑھی۔ فرشتوں نے جب قرآن سنا تو کہا وہ امت مبارک ہے جس پر یہ قرآن نازل ہوگا، وہ سینے مبارک ہیں جو اس کو اٹھائیں گے یعنی کہ حفظ کریں گے، اور وہ زبانیں مبارک ہیں جو اس کو پڑھیں گی۔ اب اس کے اندر وہ سارے قرآن پڑھنے والے بھی شامل ہو گئے، لیکن اس سے پہلے جو لفظ تھے کہ وہ سینے مبارک ہیں جو اس کو اٹھائیں گے یعنی کہ حفظ کریں گے۔ اب اس سے مراد حفاظ کرام ہیں، وہ حفاظ کرام جو قرآن مجید کی تکرار کرتے ہیں، دن رات شب و روز محنت کرتے ہیں، اور محنت کرنے کے بعد اس قرآن مجید کے سارے لفظوں کو اپنے سینے میں اتار لیتے ہیں۔ اس سے علماء بھی مراد لیے جا سکتے ہیں، لیکن یہ خاص کر یہ حفاظ کرام کے لیے کہ جو ایک ایک لفظ کی تکرار کر کے اس کو اپنے سینے میں سموتے ہیں اور حفظ کر لیتے ہیں۔ اس روایت کو امام بہقی نے بھی روایت کیا، الاسماء والصفات میں، مجمع الزوائد میں بھی روایت کیا اس کو امام حیثمی نے، سنن دارمی میں بھی ہے، شعب الایمان میں بھی امام بہقی لائے، اور بھی کئی کتابوں میں یہ روایت ہے۔ اچھا، پھر حفاظ قرآن جو ہیں اللہ تعالیٰ کے خواص لوگوں میں ہیں، یعنی وہ حفاظ کرام کہ جو حفظ کرتے ہیں اور قرآن مجید کے حلال اور حرام کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ وہ استاد کی ہوئی تربیت اور قرآن مجید اور اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے رستے کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں۔ وہ حفاظ کرام جو ہے اللہ تعالیٰ کے خواص ہیں، خاص بندے ہیں۔ اس پر علامہ ابن ماجہ جو سیاستہ کے جلیل القدر امام ہیں،
وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک بعض لوگ اللہ تعالیٰ کے اہل ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ کون ہیں وہ؟ آپ نے فرمایا کہ اہل قرآن اہل اللہ ہیں اور اس کے خاص ہیں۔ اب اس سے مراد امام ابو الحسن سندھی رحمۃ اللہ علیہ وہ شرح سنن ابن ماجہ کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 140 کے اوپر اس کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اہل قرآن سے مراد حفاظ ہیں جو دن رات قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ اس سے مراد وہ حفاظ جو قرآن پڑھ کر اس کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں۔ اللہ فرمایا وہ اہل ہیں، یعنی وہ اللہ کے قربت دار ہیں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ان کے پاس ہے، ان کو اللہ کی قربت کا فیض ہے، اللہ کی معیت کا فیض ہے، اللہ ان سے راضی ہے، اللہ کی رحمت کے فیض و برکات ان کی طرف جاری ہیں، اللہ ان سے راضی ہے، اللہ ان سے خوش ہے، اور وہ اہل اللہ میں شامل ہیں، اللہ والے لوگ ہیں وہ۔ اب یہاں حفاظ کرام کو اللہ تعالیٰ کے خواص یعنی اہل اللہ اس حدیث پاک میں کہا گیا۔ پھر حفاظ قرآن امت کے شرفاء ہیں۔ امت کے شرفاء پیسے والے لوگ نہیں ہوتے کہ جن کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے وہ زیادہ شریف ہے، جو زیادہ سیٹھ ہے وہ زیادہ شریف ہے، یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں۔ وہ جو تقوی میں عالی ہیں وہ شرفاء ہیں، وہ جو علم میں عالی ہیں وہ شرفاء ہیں۔ اسی طرح چونکہ اہل تقوی، اہل علم، علماء، اولیاء اللہ وہ شرفاء امت میں ہیں، انہی کے اندر حفاظ کرام جو ہیں وہ بھی امت کے شرفاء یعنی کہ شریف اور شرف والے لوگوں میں شامل ہیں۔ اس کے اوپر حدیث ہے جس کو امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ شعب الایمان میں لائے ہیں، امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ معجم الکبیر میں، پھر مجموع الزوائد میں امام حیثمی لائے، اور اسی طرح کئی ائمہ نے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حفاظ قرآن میری امت کے شرفاء یعنی معزز قسم کے لوگ ہیں۔ اور پھر ایک حدیث پاک میں واصحاب اللیل کے لفظ یعنی حفاظ قرآن اور شب زندہ دار لوگ میری امت کے شرفاء ہیں، یعنی کہ اس میں حفاظ کرام جو حفظ کرتے ہیں اور پھر قرآن مجید کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں، اس سے مراد وہ حفاظ کرام بھی ہیں، اس سے مراد علماء بھی ہیں جو راتوں کو بیٹھ کر علم دین کے اوپر محنت کرتے ہیں اور تحقیق کرتے ہیں اور لوگوں کو اس علم کا ابلاغ کر کے لوگوں کو ہدایت کے راستے ہموار کرتے ہیں، وہ علماء بھی اس سے مراد ہے۔ پھر اس سے اولیاء اللہ اہل اللہ بھی مراد ہیں، یعنی کہ یہ ایک گروہ ہے، علماء کا گروہ وہ شرفاء امت میں سے ہیں، اولیاء اللہ کا گروہ شرفاء امت میں سے ہیں، حفاظ کرام کو بھی شرفاء یعنی مؤسسین امت میں داخل کیا گیا۔ حفاظ کرام کے لیے کتنا بڑا شرف ہے۔ پھر اسی طرح آگے ایک اور روایت ہے کہ قیامت کے دن، جس کو امام احمد بن حنبل نے روایت کیا کہ قیامت کے دن حافظ قرآن جب جنت میں داخل ہوگا تو اسے کہا جائے گا کہ پڑھ اور چڑھ، سبحان اللہ، یہ لفظ پڑھ اور چڑھ، پس وہ پڑھے گا اور ہر آیت پر ایک درجہ چڑھتا جائے گا جنت کا، حتیٰ کہ اس آخری آیت کو پڑھے گا جو اسے حفظ ہوگی اور اس مقام یعنی جنت میں اس کے درجات کی وہ بلندی ہوگی۔ کتنا بڑا اختیار قیامت والے دن اللہ تعالی حافظ قرآن کو دے گا۔ لوگ تو جنت میں جانے کی طلب کر رہے ہوں گے، یہ دیکھیں کہ کسی طریقے سے محشر کی ہولناکیوں سے بچ کر ہمارے گناہوں کی بخشش کا سامان ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، حضور کی شفاعت کا دامن نصیب ہو جائے اور ہمیں جنت میں داخلہ مل جائے۔ کچھ لوگ اس پہ تڑپ رہے ہوں گے، اور وہ حافظ قرآن جس نے قرآن مجید کو یاد کیا، حفظ کیا، پھر اس کے حلال و حرام اور تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کی، وہ جب قیامت والے دن آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ صرف اس کی بخشش ہی نہیں فرمائے گا بلکہ اس کو بخش کے جنت میں جب اس کو داخل فرما کے فرمائے گا کہ اب پڑھ وہ قرآن، جس کا ایک ایک لفظ بڑی تکلیف سے، بڑی ہمت سے، بڑی جنون سے،
بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ بڑا وقت خرچ کر کے اپنی دنیاوی مال و متاع کو، دنیاوی ضروریات کو اور دنیاوی میل ملاپ کو ختم کر کے تم نے میرے قرآن پاک کو دیا تھا۔ آج وہی قرآن پاک جو مشقت سے، تکلیف سے، پریشانی سے تم نے حفظ کیا تھا، آج وہی لفظ پڑھو اور ہر آیت کے بدلے جنت کے ایک درجہ چڑھتے جاؤ۔ اور کہا کہ پھر وہ پڑھتا جائے گا حافظ قرآن اور جنت میں درجات بلند ہوتے جائیں گے۔ جہاں من الجنت والناس آخری آیت کریمہ پڑھی جائے گی، وہاں حافظ قرآن کا مقام ہوگا۔ کتنا بڑی شان ہے حافظ قرآن کی۔ اور ان بچوں سے میں گزارش بھی کروں گا کہ جو حفظ کر رہے ہیں، آپ جب سبق یاد کرتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ بہت مشکل اور بڑی دشواری اور بڑی تکلیف کے ساتھ آپ کو محنت کے ساتھ اس کو کرنا ہوتا ہے۔ تو میں اپنے بچوں سے یہ کہوں گا کہ اس کے اوپر محنت جاری رکھیں، اور حفظ قرآن کے بعد قرآن کے رستے کو کبھی نہ چھوڑیے گا۔ یہ ایک ایک محنت سے یاد کیا ہوا لفظ یا آیت جنت میں ایک درجہ بلند کرنے کا باعث بنے گی۔ یہ حافظ قرآن کی شان ہے۔ اب حافظ قرآن کے والدین کی شان کی طرف بھی آ جائیں، یہ بھی سوال میں شامل تھا۔ امام احمد بن حنبل نے اور امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں، اور امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مستدرک میں حضرت معاذ بن انس الجہنی رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے قرآن پڑھا پھر اسے مکمل یاد کر لیا، مکمل کیا، اور اس میں جو احکام ہیں ان پر عمل کیا، اس کے والدین کو قیامت کے دن ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ اس کی روشنی آفتاب کی روشنی سے بھی زیادہ حسین ہوگی، ایسا چمکدار۔ یعنی کہ یہ بتایا جائے گا کہ حافظ قرآن جس نے قرآن کو حفظ کیا اور اس کے حلال و حرام اور تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کی، محشر کے دن اس حافظ قرآن کے والدین کو یہ عزت عطا کی جائے گی۔ کس وجہ سے؟ حافظ قرآن کی نسبت کی وجہ سے۔ اور ان کو محشر میں جب لوگ نفسی نفسی پکار رہے ہوں گے، اس وقت ان کو عزت کا تاج پہنا دیا جائے گا۔ پھر آگے کہا کہ اگر آفتاب تمہارے دنیا کے گھروں میں ہو، پھر تمہارا اس کے بارے میں کیا گمان ہے جس نے خود اس پر عمل کیا ہو۔ یعنی کہ اگر وہ یعنی کہ اتنی عزت افزائی حافظ قرآن کی ہوگی، اور اس کی کیا شان ہوگی کہ جس نے حفظ قرآن کیا ہے۔ حفظ قرآن کرنے والے حافظ قرآن کی نسبت سے والدین کو شرف ملے گا کہ حافظ پڑھ رہا تھا، والدین اس کی ضرورت پوری کر رہے تھے۔ حافظ قرآن پڑھنے جاتا تھا، والدین اس کے کھانے پینے کا دھیان رکھ رہے تھے، اس کے پہننے اوڑھنے کا دھیان رکھ رہے تھے، اس کی سواری کا دھیان رکھ رہے تھے، اور اس کی دنیاوی نگہداشت کر رہے تھے، اس کی تعلیمات کی رہبری کر رہے تھے، پر پڑھ کوئی اور رہا تھا۔ کہا کہ اس حافظ قرآن کی نسبت کا فیض یہ ہوگا کہ والدین کو عزت کا تاج پہنا دیا جائے کہ دیکھ کے لوگ حیران ہو جائیں۔ اور اس حافظ قرآن کی کیا شان ہوگی کہ جس نے خود حفظ کیا اور پھر اس کی قرآن مجید کے حلال و حرام کے مطابق زندگی بسر کی، اس کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ اور پھر ایک روایت ہے جس کے اندر حافظ قرآن کے والدین کو جنتی حلے پہنائے جائیں گے، جنتی جبے پہنائے جائیں گے، عزت والے۔ امام حاکم نے مستدرک میں حضرت برائدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے قرآن پڑھا اور سیکھا اور اس پر عمل کیا، اسے قیامت کے دن نور کا تاج پہنایا جائے گا، جس کا ذکر پہلی حدیث میں ہو گیا۔ اور پھر کہا جس کی روشنی سورج کی مانند ہوگی، ایسی چمکدار روشنی ہوگی، اور اس کے ماں باپ کو ایسے حلے پہنائے جائیں گے جس کا مقابلہ پوری دنیا نہیں کر سکتی۔ وہ پوچھیں گے یہ حلے ہمیں کس لیے پہنائے گئے؟ کہا جائے گا کہ تمہارے لڑکے نے قرآن مجید حفظ کرنے کی دولت تو آپ کے بچے کے پاس تھی، یعنی کہ تمہاری اولاد نے قرآن کو حفظ کیا ہے، اس کی نسبت سے آپ لوگوں کو یہ جنت کی حلے پہنائے، جبے پہنائے جا رہے ہیں، معاشر میں عزت دی جائے گی حافظ قرآن کو۔ وہ لوگ جو آج مادیت پرستی کی زندگی میں اپنے بچوں کو صرف دنیا 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 ہی کرتے جا رہے ہیں، دنیا ہی سکھائی جا رہے ہیں،
اور دین کے لیے، اپنے بچوں کی دینی تربیت کے لیے ان کے پاس کوئی وقت نہیں. وہ دنیاوی پیسے کی خاطر، اپنی دنیاوی تعلیم کی خاطر اپنے بچوں پہ دنیاوی پیسہ بہت لگاتے ہیں، لیکن کبھی سوچا کہ اپنے بچوں کی دینی تربیت کے لیے بھی؟ تو وہ لوگ صرف دنیا ہی کما رہے ہیں، آخرت میں اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے ایسے لوگ؟ یہ سوچنے کی بات ہے. پھر انس ابن مالک کی ایک روایت ہے جس کو المعجم الاوسط میں روایت کیا گیا. بیان کرتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنے بیٹے کو حفظ قرآن کریم پڑھایا، اسے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن 14ویں کے چاند کی مانند اٹھائے گا، اور اس کے بیٹے سے کہا جائے گا پڑھ. پس جب وہ ایک آیت پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے باپ کا ایک درجہ بلند فرمائے گا، اور یہ سلسلہ وہاں رکے گا جہاں حافظ قرآن کی قراءت کا اختتام ہوگا. اس متن سے بھی یہ روایت ہے. پھر اسی طرح سے ایک روایت حضرت ابو ہریرہ سے جس کو کنز العمال میں روایت کیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے بچے کو قرآن مجید کی تعلیم دلائے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے ایسا تاج پہنائے گا جس پر تمام اولین و آخرین تعجب کریں گے، حیران ہو جائیں گے. اب یہ حافظ قرآن کے والدین کی شان ہے، اور یہ شان ان کو کیسے ملے گی؟ حافظ قرآن کی نسبت کی وجہ سے. اور میں اکثر یہاں کہا کرتا ہوں کہ اگر حافظ قرآن کی نسبت کا فیض اس کے والدین کی طرف اور اس کے متعلقات کی طرف یہ حافظ قرآن کی نسبت فیض دے سکتی ہے، تو نہ جانے مصطفیٰ کی فیض کا عالم کیا ہوگا. وہ تو کوئی پیمانہ ہی نہیں ہوگا. کائنات پلتی ہے نسبت مصطفیٰ سے، کائنات پلتی ہے وسیلہ مصطفیٰ سے، کائنات پلتی ہے دعائے مصطفیٰ سے، کائنات کو ملتا ہے صدقہ محمد مصطفیٰ سے. اب تیسرا سٹیپ، یہ تو وہ ان لوگوں کی بات کی نا کہ جنہوں نے حفظ قرآن کرنے میں مدد کی، والدین. اب وہ استاد جس نے حفظ قرآن کروایا ہے، جس نے خود ایک ایک لفظ محنت سے پڑھایا ہے، اس کے بارے میں حدیث ہے صحیح بخاری میں کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جو مشہور روٹین میں لکھی ہوتی ہے. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5027 ہے. یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور پھر سکھائے. اور اس حدیث پاک میں ایک لفظ ہے یہاں تک خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہ لفظ ہے وافضلکم کے لفظ ہیں. فرمایا کہ تم میں سب سے بڑھ کر فضیلت والا وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن کو سکھائے. حافظ قرآن کی شان یہ ہے. اسی طرح ایک روایت ہے جس کو حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے قرآن مجید کی ایک آیت سکھائی، قیامت کے دن وہ آیت ہنستے ہوئے یعنی تبسم کرتے ہوئے اس کا استقبال کرے گی. ایک اور حدیث میں یہ فضیلت قرآن کریم سیکھنے والے کے بارے میں بھی آئی ہے، جو ایک آیت سیکھے یا ایک آیت پڑھائے. استاد اور شاگرد کی بات ہو رہی ہے، تو کہا قیامت والے دن وہ آیت تبسم کرتی ہوئی اس کا استقبال کرے گی. وہ اساتذہ کرام جب بچوں کو پڑھاتے ہیں تو محنت کے ساتھ سارا سارا دن لگے رہتے ہیں. وہ اساتذہ کرام اپنی شان کو دیکھیں کہ اللہ نے ان کو کیا شان عطا فرمائی. ان کی ہمت کو قیامت والے دن داد دی جائے گی، ان کے عمل کو داد دی جائے گی، ان کے وقت صرف کرنے کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کی برسات ہوگی. پھر اسی طرح ایک اور حدیث پاک ہے جس کو مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم نے روایت کیا. اگر تمہارے ذریعے اللہ تعالیٰ کسی ایک شخص کو ہدایت عطا فرما دے تو یہ تمہارے حق میں سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، ارشاد فرمایا کہ صبح اس حال میں کر کہ تو عالم ہو یا طالب علم ہو، یا علم کو سننے والا ہو یا علم سے محبت کرنے والا ہو، اور پانچواں نہ بننا کہ تو ہلاک ہو جائے گا. کتنی بڑی نصیحت. فرمایا کہ صبح اے بندے، اے بندہ مومن، صبح اس حال میں کر کہ تو عالم ہو یا طالب علم ہو یا علم کو سننے والا ہو یا علم سے محبت کرنے والا یا علم پڑھنے پڑھانے والا استاذ ہو. اور فرمایا چوتھا نہ بننا کہیں فتنے میں نہ پڑ جاؤ. وہ اساتذہ کرام کس شان کے مالک ہیں
جو صبح صبح اپنے گھر سے بچوں کو قرآن اور دین کی تعلیم پڑھانے کے لیے نکلتے ہیں، اور وہ بچے کتنے خوش قسمت ہیں جو صبح صبح تیاری کر کے قرآن پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتے ہیں۔ آگے حضرت مسعر بن کدام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عطا بن مسلم سے عرض کی کہ پانچواں شخص کون ہے حدیث میں جس کا ذکر ہے؟ اس کو تو ہم اپنے ہاں نہیں پاتے، ذرا وضاحت فرمائیں۔ فرمایا اور پانچواں یہ ہے کہ تو علم اور اہل علم سے بغض رکھے، علم اور اہل علم سے بغض رکھ۔ پانچواں نہ بننا، یا طالب علم بننا یا عالم بننا، علم کی حالت میں صبح کرنا، علم پڑھنے سے صبح کرنا، یا علم پڑھنے جانے سے صبح کرنا، اور جہاں فرمایا کہ علم سننے والا بننا یا علم سے محبت کرنے والا بننا۔ اور پانچواں کیا؟ تو آپ نے وضاحت فرما دی حضرت عطا بن مسلم کے سوال کے بدلے میں، آپ نے کہا کہ پانچواں شخص وہ ہے کہ جو علم سے بغض رکھنے والا، وہ جو چھوٹی چھوٹی بات سے حفاظ کرام بچوں کے اوپر یا عالم دین بننے والوں کو یہ کہے کہ ان کا کوئی دنیاوی مستقبل نہیں ہے، ان کو کیا کریں گے، یہ بڑے ہو کے مولوی بنیں گے، اس طرح کی بدحواس قسم کے، بد اخلاق قسم کے لوگ توجہ فرمائیں اس حدیث پاک سے۔ وہ لوگ لا علم ہیں پر اسلام سے خارج تو نہیں، آخر وہ غور کریں تو ان کے اندر بھی وہ مسلمان ہیں، لیکن کیا جہالت کی بنیاد پر وہ صاحبان علم کے ساتھ بغض رکھتے ہیں، ان پہ جرا بھی کرتے ہیں۔ ایسا نہ کیا کریں۔ پھر اسی طرح ایک اور حدیث پاک آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص اپنے بیٹے کو ناظرہ قرآن کریم سکھائے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دے گا، صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ پھر آگے ایک اور روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنے بچے کو قرآن سکھایا، اللہ اسے قیامت کے دن ایسا ہار پہنائے گا جس پر تمام اولین و آخرین تعجب کریں گے۔ اور پھر اسی طرح کی کئی روایات ہیں کہ جب قرآن مجید بچے پڑھیں اور ختم قرآن کے وقت دعا مانگنی چاہیے، یہ مقبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اس میں تراویح کے بعد قرآن مجید ختم ہو یا گھر میں روٹین میں قرآن مجید کی تلاوت کی جا رہی ہے اور قرآن مجید مکمل ہو گیا ہے، اور اسی طرح جب بچہ حافظ قرآن بن رہا ہے یا ناظرہ قرآن مجید پڑھ رہا ہے اور قرآن مجید مکمل اس کو پڑھ لیا ہے اس نے، تو جہاں قرآن مجید کا اختتام ہوتا ہے وہ وقت اور وہ گھڑی اور وہ ساتھ اور وہ مجلس جو ہے وہ دعا کی مقبولیت کی مجلس ہوتی ہے۔ انس بن مالک کی روایت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، امام بہقی شعب الایمان میں اس حدیث کو لائے کہ ہر ختم قرآن کے وقت ایک مقبول دعا ہے، ایک مقبول دعا۔ جب بھی ختم قرآن پاک ہو تو دعا مانگے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک قرآن کریم پڑھنے والے کے لیے ایک مقبول دعا ہے، پس اگر وہ چاہے تو دنیا میں ہی جلد مانگ لے اور اگر چاہے تو آخرت تک مؤخر کر لے۔ جس نے قرآن مجید ختم کیا ہے اس کے لیے بھی ہے کہ اگر وہ چاہے کہ ختم قرآن پاک پر دعا مانگے اور چاہے تو وہ اس کو رکھ لے، یعنی آخرت کے لیے دعا مانگ رہے وہ۔ پھر آگے کہا حضرت ثابت البنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، یعنی کہ جب قرآن مجید ختم ہوتا ہے تو اجتماعی دعا اور اس میں شمولیت لوگ کرتے ہیں، یہ ہمارے نزدیک ایک مستحب عمل ہے۔ تو انس بن مالک جب قرآن کریم کا ختم کرنے کے وقت قریب ہوتے تو اس میں سے کچھ صورتیں بچا لیتے، یہاں تک کہ صبح ہو جاتی، پھر اپنے اہل و عیال کو جمع کرتے، پھر ان کے ساتھ ختم کرتے۔ قرآن مجید کا اختتام ہوتا ہے، اس کو امام دارمی نے لکھا ہے۔ پھر مجاہد تابعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ اور تابعین رضی اللہ تعالیٰ عنہم ختم قرآن کے وقت جمع ہوتے تھے اور فرماتے تھے کہ اس وقت خاص رحمت کا نزول ہوتا ہے، دعا مانگتے تھے۔ پھر حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص قرآن مجید ختم کرے تو اس کے لیے ایک مقبول دعا ہے،
حضرت ابراہیم علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ختم قرآن فرماتے تو اپنے تمام گھر والوں کو جمع کرتے، پھر دعا مانگتے اور وہ آمین کہتے۔ لہذا اپنے گھروں میں اس چیز کے رواج کو عام کیا جائے۔ تو آپ نے دیکھا ہے ہم نے مختلف احادیث سے ایک تو سوال کا جواب بھی دیا اور احادیث کو اتنی کثرت سے بیان کیا تاکہ یہ پورا ایک مضمون ہی بن جائے۔ تو ہم نے دیکھا، ہم نے حافظ قرآن کی فضیلت کی بات بھی کی، حافظ قرآن کے والدین کی عظمت و فضیلت کی بات بھی کی، اور ساتھ حفظ قرآن کروانے والے استاد کی عزت و شرف کی بات بھی کی، اور جس مجلس میں قرآن مجید ختم ہوتا اس مجلس کی افضلیت کی بات بھی کی، اور جب قرآن مجید ختم ہو جائے تو وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی برسات ہوتی ہے، وہاں دعا کی مقبولیت کی بات بھی کی۔ تو یہ سوال کا جواب بھی ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن مجید پڑھنے، سننے، سمجھنے، سیکھنے اور علماء کی سنگت کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔